قرآن مجید کی تلاوت میں مخارج کی رعایت نہ کی جائے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پہ مسلمانوں کے اندر اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر یا بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے قرآن مجید کی تلاوت مخارج کے ساتھ نہیں سکھاتے ہیں، ہم پڑھا دیتے ہیں لیکن مخرج کے ساتھ جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم انہیں نہیں پڑھاتے، اور یہ بہت بڑی غفلت ہے قرآن کریم سے متعلق، اور اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی شخص سے اگر بچپن سے اس نے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا اور اس کی عمر ڈھل گئی اور وہ اب مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ہم صحت کی حالت میں ہیں، قوت ہے ہمارے اندر، ہم اپنے مخارج کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنے مخارج کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہیں، تو ایسے افراد پہ واجب ہے کہ اپنے مخارج کو درست کریں۔ مدارس کے اندر، اسی طریقے سے مساجد میں جہاں حفظ کے حلقات ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں اور قرآن کریم کو پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حفظ کریں، صرف آپ مخارج سیکھیں، پڑھنے کے انداز کو آپ معلوم کریں کہ کون سا حرف کیسے آپ ادا کریں گے، اور یہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ تلاوت مخارج کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے اندر بلا مخرج نہیں ہے، مخرج کے ساتھ ہے۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر عام طور سے، اور بالخصوص افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اہل حدیثوں میں بہت زیادہ ہے، مخارج کا عدم اہتمام، قرات کا عدم اہتمام، یہ ساری چیزیں ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو جب تک علم نہیں ہے اس وقت تک اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب تک وہ سیکھتا ہے اس وقت تک اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانتے بوجھتے کوتاہی کرتا ہے اور کوئی ایسا لفظ ادا کرتا ہے جس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، مخرج کے فرق کے ساتھ، جیسے ہا کو آپ ہا پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، تا کو تا پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، تا کو تا پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے عربی زبان میں معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ضالین آپ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی دوسرا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی بالکل معنی تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ جان بوجھ کر کوتاہی کرتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے کلام کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کا معنی کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ گناہ کا کام۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے، اس کے مخارج کے تعلق سے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطرناک معاملہ ہے، اور سب سے زیادہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اولاد کو جس طریقے سے دنیا کی تربیت دیتے ہیں، دنیا کے علوم سکھلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم انہیں چند گھنٹوں کے لیے مساجد میں بھیج کر ان کے قرآن کی تلاوت اور اس کے مخارج کی تصحیح کرا لیں۔